دیکھیے ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آزادی کی نعمت ہے، اس لیے کہ ہمیں یاد ہے کہ وہ تاریخ جب لوگ غلام تھے یہاں ہمارے ملک میں، جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی تو کسی کو نہ بولنے کی آزادی تھی، نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کی آزادی تھی۔ یہاں کی جو اقتصادی حالت تھی وہ سمٹ کر بہت ہی محدود ہو گئی تھی، اور یہاں کے پیسے وہ بدیش میں خاص طور پر جو انگلینڈ ہے وہاں وہ بھیجتے تھے، تو غربت بھی بے انتہا بڑھ گئی تھی۔ اللہ نے اس ملک کے تمام ہی لوگوں کی مدد سے، جس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے اور دوسرے سمودائے کے لوگ بھی تھے، ان کی محنت کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1857 سے خاص طور پر، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے یہ شروع ہوئی تھی۔ یہیں انگریزوں کے خلاف جو بکسر کے میدان میں جو پہلی لڑائی ہوئی تھی وہ 1857 سے بھی بہت پہلے ہوئی تھی۔ اس لیے اس میں آزادی کی اس لڑائی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں نے، یہاں کے ہندوؤں نے اپنی شہادت کو گوارا کیا اور بسد شوق شہید ہوئے، لیکن اس ملک کو غلام ہونے سے انہوں نے بچایا۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ آج تو لوگ جو ہے مدرسوں کے بارے میں ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کو آزادی کی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو اس ملک میں بلا کر بلوایا جا رہا ہے جو آج ہمارے اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ملک کے کسی ایک طبقے کے بارے میں ایسے وقت میں جب ہمارا ملک جو ہے 15 اگست کی تیاری میں ہے، کسی کمیونٹی کو یا خاص طور پر اس کے مدرسوں کو نشانہ بنانا یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، یہ ملک کو متحد کر کے ایک جٹ ہو کر اس ملک کو آگے بڑھانے کی جو نیتی ہوتی ہے یہ اس کے خلاف۔ ہم نے دیکھا کہ ہم جہاں اس وقت ہیں پٹنہ میں، یہاں کے کتنے ہی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے گھر اس وقت جو ہے تباہ کیے گئے، توڑے گئے۔ یہیں پٹنہ کے ایسے لوگ تھے ہمارے یہاں کے علماء جن کے گھروں کو صرف اس بنیاد پر تہس نہس کیا گیا، ان کو کالا پانی پہنچایا گیا کہ انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی تھی، ان کے خلاف جو ہے انہوں نے لڑائی چھیڑی تھی۔ تو چاہے وہ شہیدوں کو یاد کرنے کا موقع ہو، ہم یہ کہیں گے کہ پورے ملک میں اس وقت جو ہے پرانے آزادی کے لڑائی میں جو 100 سال سے بھی زیادہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال کی جو آزادی کی لڑائی کی تحریک تھی، اس میں جو شہید لوگ ہوئے ان کو ضرور یاد کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اس ملک کی حفاظت میں جو لوگ شہید ہوئے، چاہے وہ کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، ان کو بھی یاد کیا جائے۔ اور یہ جب ہم یاد کریں گے تو ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں گے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی سب سے بڑا عذاب ہے جو کسی قوم کو اور کسی ملک کو پیچھے لے جاتی ہے۔ اس لیے آزادی کی حفاظت ضروری ہے، اور اس آزادی کی حفاظت کے لیے اس ملک میں ہمارا سنویدھان ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کو مساوات کا درس دیا ہے، انصاف لینے کی اور انصاف کرنے کا اس نے طریقہ سجھایا ہے، یہاں برابری کا جو ہے طریقہ سکھایا ہے، یہاں اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی بات کہی ہے۔ اگر ہم دستور ہند کے تمہید کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس ملک کو اور انسانیت کو جو چیزیں ضروری ہیں اس کا نچوڑ دستور ہند کی تمہید میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس ملک کے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس کے وہ رشتے بھائی بھائی کے رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں۔ عدالتیں انصاف کے لیے قائم کی گئی ہیں، وہ انصاف کو نہ صرف کریں بلکہ انصاف نظر آئے اس کا بھی وہ انتظام کریں۔ آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انصاف
ہوتا تو ہے لیکن جو ظلم جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں ہماری عدالتیں انصاف کو جلدی دینے میں ناکام ہیں، کامیاب نہیں ہیں، اور جو اس ملک میں جو کرپشن آ گیا ہے اس نے اس ملک کے تعلیمی نظام کو، یہاں کے لوگوں کے سوچ کو اور یہاں کے لوگوں کے بھائی چارے کو متاثر کرنا شروع کیا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ عہد کریں کہ ہم 15 اگست کے دن میں نہ صرف یہ کہ اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھیں گے، بلکہ آزادی کی جو روح ہے، آپسی بھائی چارے اور اخوت، برابری اور ایک دوسرے کا احترام اور انصاف، اس کو بھی ہم پوری قوت کے ساتھ باقی رکھیں گے۔ میں اسی کے ساتھ ملک کے تمام باشیوں کو، یہاں کے تمام رہنے والوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان آزاد ہے، آزاد رہے گا، اور یہاں کے تمام لوگ انصاف کے ساتھ جو ہے جئیں گے، آپس میں متحد رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا برتاؤ کریں گے۔